من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ محترم احباب، گزشتہ درس میں لفظ الحمدللہ کے حوالہ سے چند گزارشات عرض کر چکا ہوں۔ آج کے درس میں رب العالمین کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے۔ رب کا معنی پرورش کرنے والا، پالنہار، پروردگار کیا جاتا ہے۔ زیادہ گہری نظر سے دیکھا جائے تو رب اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر قسم کے سارے انتظامات کرے، کسی بھی چیز کے سارے انتظامات کرنے والا، وہ اس کی ربوبیت کرنے والا ہے۔ رب کے ساتھ اللہ رب العزت نے دوسرا لفظ استعمال فرمایا ہے، عالمین۔ عالمین کا جو لفظ ہے یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم اس کا مادہ عین، لام اور میم ہے، اور یہ اسم اعلیٰ ہے۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر مدارک کے اندر یہ بات کہی ہے کہ عالم سے مراد جب یہ اسم اعلیٰ ہے تو معنی اس کا یہ بنے گا کہ جس کے ذریعے پہچانا جائے، جس کے ذریعے جانا جائے۔ اب کس کو جانا جائے تو وہ اللہ کو جانا جائے۔ تو عالم ہر وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو، جس کے ذریعے اللہ کو جانا جائے۔ یہ ذریعہ علم ہے اللہ رب العزت کے لیے۔ تو پھر صرف ذات باری تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تو ہر چیز ہی اللہ رب العزت کے وجود کی شہادت دیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب عالم ہے۔ عالم کے وسیع مفہوم کے اندر ہر چیز داخل ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کے۔ ہر چیز ہی اللہ کی پہچان کرواتی ہے۔ ایک ذرہ ذرہ بھی اللہ کے وجود کے اوپر دال ہے۔ پوری کائنات کے اندر عظیم الشان کہکشائیں ہیں، بہت بڑے بڑے ستارے ہیں، سیارے ہیں، بلیک ہولز ہیں، سورج ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، جس کو سپیس کہا جاتا ہے، خلا کہا جاتا ہے، کہ جہاں ہوا تک بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی پہچان کرواتی ہے۔ وہ بھی تو اللہ ہی نے پیدا کی ہے، تو سپیس بھی اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے۔ ستاروں اور سیاروں کے مدار ہیں تو وہ اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔
زمین اور زمین کی ساری مخلوقات ہیں تو وہ اللہ کی پہچان کرواتی ہیں۔ تو رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے، تو عالم جو ہے اس کے اندر اللہ کے علاوہ سب کچھ آ گیا، تو گویا کہ وہ اللہ سب کچھ کی ربوبیت کر رہا ہے، اللہ ہر چیز کی ربوبیت کر رہا ہے۔ رب کا معنی جو ہم پالن ہار یا پرورش کرنے والا کرتے ہیں یا پروردگار کرتے ہیں، تو پروان چڑھانا، پرورش کرنا، اس کا ایک جو ہمارے ذہن میں تصور بیٹھتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک چھوٹا بچہ ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی پرورش ہو رہی ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے۔ تو پرورش کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ذہنوں میں جانداروں کے ساتھ خاص بن رہتا ہے کہ جاندار ہیں جن کو پرورش کی ضرورت ہے۔ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پروان چڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت صرف جانداروں کے رب نہیں ہے۔ سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 24 ہے، میرے پاس صفحہ نمبر 332 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور جو کچھ آسمان زمین کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے۔ اب آسمان جاندار تو نہیں ہے، زمین جاندار تو نہیں ہے، یہ ایسا تو نہیں کہ زمین پہلے چھوٹی تھی پھر آہستہ آہستہ پروان چڑھی اور بڑی ہوئی، تو لیکن میرا اللہ تو زمین کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کے اللہ رب العزت آیت نمبر 28 کے اندر فرماتے ہیں اسی صفحے پر کہ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ تو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے اس سب کا بھی رب ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ربوبیت یہ کہ صرف جانداروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تو ہر چیز کے رب ہیں۔ اللہ اللہ سورۃ الانعام کا بالکل آخر ہے، آیت نمبر سورہ انعام کی 164 ہے، صفحہ 136 ہے میرے پاس، سورۃ الانعام کا بالکل آخر، آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل اغیر اللہ ابغی ربن، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لوں، کسی اور کو رب کے طور پر اختیار کر لوں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ اللہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ تو ہر چیز کا رب ہے، وہ صرف جانداروں کا رب نہیں ہے، کیونکہ بے جان چیزوں کو بھی انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک چیز بے جان ہے نا، اگر آپ اس بے جان چیز کو بالکل لاوارث چھوڑ دو گے آہستہ آہستہ خراب ہو جائے گی، تو بے جان چیزوں کو بھی انتظامات کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور میرا رب ہر چیز کے سارے انتظام کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ، تو جب اللہ رب العزت ساری کائنات کی ہر چیز کا ہر انتظام کرنے والے ہیں، تو پھر میرے 6 فٹ کے 5 فٹ کے وجود کا کیا وہ انتظام نہیں کرتے؟ تو مجھے پھر کسی اور در پہ جانا چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں نے اللہ کو رب ماننا ہے تو رب کا تو معنی یہ ہے کہ اس نے سارے انتظامات کرنے ہیں، تو پھر مجھے کسی غیر کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر مجھے کسی اور جگہ جھولی پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرا رب ہے،
اگر مجھے یقین ہے تو میں اپنی ہر حاجت اللہ ہی کے آگے پیش کروں گا۔ اگر مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرا رب ہے، میں حاجت روائی کے لیے اسی کو پکاروں گا، میں مشکل کشائی کے لیے اسی کو پکاروں گا۔ تو پھر جو اللہ کے سوا غیروں کے در پہ جا رہے ہوتے ہیں تو حقیقی معنوں میں انہوں نے اللہ کو رب مانا ہی نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں رب مانا ہوتا نا تو پھر کسی دوسرے کے در پر تو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ لفظ الحمدللہ جو ہے نا، اگر اس لفظ کو ہی کوئی سمجھ لے تو عقیدے کا مسئلہ یہیں پہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر ہے کہ لفظ رب العالمین کو ہی کوئی صحیح طرح سمجھ لے نا، عقیدے کا مسئلہ یہاں پر بھی حل ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ کی پکار کی مکمل نفی ہو جاتی ہے، کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے، کیونکہ رب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو سارے انتظامات کرے۔ تو جب مجھے اللہ رب العزت کی ربوبیت پہ یقین ہے تو مجھے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہ اللہ۔ اب اس کو پچھلی آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ جوڑ کے تو پھر بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں نہ ہوں کہ وہ جہانوں کا رب جو ہوا۔ الحمدللہ یوں سمجھے کہ دعویٰ ہے اور رب العالمین اس کی دلیل ہے۔ الحمدللہ کی میں نے کل وضاحت کی تھی کہ ساری وہ تعریفیں کہ جو اللہ کی ذات کے لائق ہیں، ہر وہ تعریف جو کسی معبود کی تعریف ہو سکتی ہے وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب بھی تو وہی ہے نا۔ جب سارے انتظام اس نے کرنے ہیں تو پھر تعریفیں اوروں کی کیوں؟ پھر تعریفیں اسی کی ہونی چاہیے نا۔ جب سارے انتظامات اسی نے کرنے ہیں تو مختار کل کسی اور کو کیوں ماننا ہے؟ پھر اسی کو ماننا ہے نا۔ جب سارے انتظامات اسی نے کرنے ہیں، حاجت روا کسی اور کو کیوں ماننا ہے؟ اسی کو ماننا ہے نا۔ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے اور رب العالمین اس کی دلیل ہے۔ اللہ واللہ۔ بلکہ اگر تھوڑا سا گہری نظر ہم کریں تو الحمدللہ کے اندر بھی ایک دلیل آ جاتی ہے۔ الحمدللہ خود دعویٰ ہے کہ سب تعریفیں، الوہیت کی ساری صفات، کارسازی والی ساری صفات اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں، اور خود لفظ الحمدللہ کے اندر پہلی دلیل آ جاتی ہے۔ رب العالمین یہ دوسری دلیل بنے گی۔ کیسے پہلی دلیل آ جاتی ہے؟ جس وقت میں نے سورہ فاتحہ کے کچھ ناموں کے اوپر بات کی تھی تو ایک نام ام الکتاب کے حوالہ سے بھی میں نے گفتگو کی تھی۔ ام القرآن بھی کہتے ہیں اس کو اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ تو اس درس کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی کہ الحمدللہ میں جو لفظ اللہ استعمال ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ باقی جو رب ہیں، رحمان، رحیم وغیرہ وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جس وقت ذاتی نام استعمال کیا جاتا ہے تو مراد وصف مشہور ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے کہ استعمال علم ہوتا ہے، جو ذاتی نام ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور وصف مشہور مراد ہوتی ہے۔ اور اللہ کی وصف مشہور کون سی میں نے بتلائی تھی؟ خالق ہونا۔ اللہ کی وصف مشہور جو ہے وہ خالق ہونا ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ وہ وصف ہے کہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں۔ میں نے یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ذکر کی تھی۔ اللہ اللہ۔ ایک محاورہ عربی میں بولتے ہیں کہ لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ فرعون وہ اس بدبخت کا نام بولا ہے نا آپ نے، لیکن مراد کیا ہے؟ ہر ظالم ہے، ہر باطل والا ہے، یہ مراد ہے۔ مراد اس کی وصف مشہور ہے، اور مقابلے میں ہم نے موسیٰ نام بولا ہے نا، لیکن مراد وصف مشہور ہے کہ باطل کا مقابلہ کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے۔ جب ایک طرف باطل آتا ہے تو پھر دوسری طرف حق بھی آتا ہے۔ تو کبھی کبھی علم بول کر وصف مشہور مراد لیا جاتا ہے۔
تو یہاں بھی لفظ اللہ جو ہے اگر اس سے وصف مشہور مراد لے لیا جائے تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ اللہ خالق جو ہوا تو جب پیدا اسی نے کیا ہے تو پھر کارسازی والی تعریفیں اسی کے لیے ثابت کرنی چاہیے ہمیں. جب ہمارا پیدا کرنے والا وہ ہے، ہمارا خالق وہ ہے، تو پھر ہمیں وہ صفات کے جو ایک معبود کی صفات ہونی چاہیے وہ غیروں میں تو نہیں ماننی چاہیے نا، وہ اسی کے اندر ماننی چاہیے. تو یہ پہلی جو دلیل ہے وہ تو لفظ اللہ میں آ گئی، الحمدللہ کے اندر ہی پہلی دلیل آ گئی. اور دوسری دلیل آ گئی رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے، کہ وہ سارے انتظامات جب اس نے کرنے ہیں تو پھر ساری صفات الوہیت بھی اسی کے لیے ماننی ہے. ہمیں یہی زیب دیتا ہے، سارے انتظامات تو ہمارے اللہ کر رہا ہو اور ہم صفات الوہیت غیروں کو دے رہے ہیں، یہ ہمیں زیب دے گا کیا؟ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. یہ اللہ کی ناشکری کرنے والی بات ہے. اللہ اللہ. اور وہ اللہ کیسا رب ہے، ربوبیت کے، پرورش کے وہ کئی انتظام کرتا ہے، اس کے لیے کئی اسباب بھی بناتا ہے. عام طور پر جو پرورش کے لیے، ایک بچے کی پرورش کے لیے عام طور پر جو سب سے بڑا سبب سمجھے جاتے ہوتے ہیں نا، وہ والدین ہوتے ہیں. حقیقی پرورش کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس کا سبب اللہ رب العزت والدین کو بناتے ہیں. والدین کے دل کے اندر بچے کی محبت وہی پیدا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہی. اللہ اللہ. خود اپنے بچے کے ساتھ ہمیں جو انس ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، جو پیار ہوتا ہے، وہ والا انس اور محبت اور پیار کسی اور بچے سے نہیں ہوتا. بچہ بے شک وہ بڑا خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اپنا بچہ خوبصورت بھی نہ ہو، پھر بھی ہمارا دل جتنا اس کی طرف مائل ہوتا ہے نا، وہ کسی اور بچے کی طرف مائل نہیں ہوتا. یہ ہمارے اللہ نے ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے. اگر میرا اللہ میرے دل میں یہ محبت نہ ڈالتا، میں اپنے بچے کی طرف توجہ نہ کرتا، بچے کی ماں کے دل میں اللہ یہ محبت نہ ڈالتا، ماں توجہ نہ کرتی، بچہ نہ پلتا. لیکن اللہ نے محبت ڈال کے سبب بنا دیا کہ وہ پالنے کے اوپر وہ فطری طور پر مجبور ہو جاتے ہیں. فطرت ان کو مجبور کرتی ہے، ان کے دل کے جذبات ان کو مجبور کرتے ہیں کہ والدین بچے کو پال رہے ہوتے ہیں، اس کے انتظام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کروانے والا اللہ رب العزت ہے. وہ ان کے دل میں ڈالتا ہے، اس کے لیے مشکلیں جھیلتے ہیں، اس کے لیے تکلیفیں جھیلتے ہیں. اپنے آرام کا خیال نہیں کرتے، بچے کے آرام کا خیال کرتے ہیں. اللہ اللہ. تو سب سے بڑا جو ذریعہ، جو سبب بظاہر ہے وہ والدین ہے. لیکن جس بچے کے والدین نہ ہوں، کیا وہ بچہ نہیں پلتا؟ بچہ تو وہ بھی پلتا ہے نا. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم تھے، پیدائشی یتیم تھے، لیکن کیا اللہ رب العزت نے پرورش کے انتظام نہیں کیے؟ اللہ اللہ. الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر ہم نے تجھے ٹھکانہ دیا؟ تو اللہ رب العزت نے پرورش کے انتظام کیے اور بڑے بہترین انتظام کیے. اللہ اللہ. اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ماں زندہ موجود ہے، لیکن پرورش سے قاصر ہو رہی ہے، اپنے گھر میں بچے کو رکھنے سے قاصر ہو رہی ہے. وہ سمجھ رہی ہے کہ میں اپنے گھر میں اس کو نہیں پال سکتی، اور دریا کی لہروں کے حوالے کر دیتی ہے. میرا اللہ پھر بھی پالنے کے انتظام کر دیتا ہے. جو پرورش کے لیے سب سے جو اہم سمجھی جاتی ہے، باپ سے بھی بڑھ کر وہ ماں سمجھی جاتی ہے، لیکن یہاں ماں مجبور ہو گئی ہے، صندوق کے اندر رکھ کے لہروں کے حوالے کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے. میرا اللہ وہ رب ہے کہ جو دشمن کے گھر میں بھی پال رہا ہے اور اسی عورت کے ذریعے پال رہا ہے. خرچہ بھی دشمن کا کروا رہا ہے، اور دشمن بھی وہ کون سا کہ جو اسی بچے کی وجہ سے کئی بچوں کو قتل کر چکا ہے. اور وہ دشمن کون سا کہ جو خود آنا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرنے والا، کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، وہ یہ دعوے کرنے والا. اور یہ دعوے کرنے والا دشمن وہ چاہ رہا ہے کہ اس بچے کو میں قتل کروں،
اور اس بچے کی وجہ سے کئی بچوں کو قتل کر چکا ہے، لیکن میرا رب ایسی ربوبیت کر رہا ہے کہ اسی کے خرچ کے اوپر اسی کے گھر میں پرورش کروا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے گھر میں بھی لے آتی تھی کئی دفعہ، جس وقت رضاعت کے لیے والدہ کو مقرر کیا اپنے گھر میں بھی لے آتی تھی، کافی وقت اپنے گھر میں بھی گزارتے تھے، لیکن استعارے کے طور پر ہم یہی کہیں گے کہ فرعون کے گھر میں پرورش ہو رہی تھی، کیونکہ سارے خرچ وغیرہ تو وہی دے رہا تھا نا، اس کی ساری آسائشیں وہی مہیا کر رہا تھا۔ اللہ اللہ، بنی اسرائیل کی یہ ماں جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے بنی اسرائیل کے گھرانے کی، بنی اسرائیل اس وقت غلاموں جیسی زندگی گزار رہے تھے، تو یہ ماں اگر پرورش کر بھی لیتی نا، اگر دریا کی لہروں کے حوالے نہ بھی کرتی نا تو وہ آسائشیں نہ دے پاتی، لیکن اللہ نے ایسا انتظام کروایا کہ دشمن سے آسائشیں بھی دلوائی، دشمن سے سارے خرچ دلوائے، آسائشیں دلوائیں۔ اس بچے کو وہ دشمن مارنا چاہتا ہے جو ربوبیت کے دعوے کر رہا ہے، اور اللہ نے اسی بچے کو اسی کے ذریعے آسائشیں دلوا دی ہیں۔ میرا اللہ ایسی ربوبیت کرنے والا ہے۔ اور اگر میں ایک اور روایت پر اعتماد کر لوں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے روایت، اگر میں اس کے اوپر اعتماد کر لوں تو یہاں ایک اور عجیب منظر نظر آتا ہے۔ ایک موسیٰ یہ ہے عمران کا بیٹا، ماں دریا کی لہروں کی حوالے کر رہی ہے، اور پھر فرعون کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے، اور اسی دور میں ایک اور موسیٰ ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ بن عمران ہیں، اور اسی دور میں ایک اور موسیٰ ہے، وہ ظفر کا بیٹا ہے، موسیٰ بن ظفر۔ اس کی ماں بھی عاجز آ گئی ہے، میں اپنے گھر میں رکھتی ہوں تو قتل کر دیا جائے گا بچے کو، ایک غار کے اندر چھپا آتی ہے، غار کے اندر چھپا آتی ہے۔ اب اگر روزانہ غار کی طرف جائے لوگوں کو شک پڑے گا کہ ادھر کیا ہے اس کا، روزانہ نہیں جا سکتی، کبھی کبھی جاتی ہے، لیکن بچہ دیکھتی ہے تو حیران ہوتی ہے کہ بچہ کتنے دن بعد میں آتی ہوں تو بڑا حشاش بشاش۔ اللہ اللہ، روایت یہ بتلاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل کو مقرر کر دیا تھا اس بچے کے لیے، حضرت جبریل امین کو اللہ نے مقرر کر دیا، اس بچے کی پرورش تو نے کرنی ہے، اس کی ماں تو اس کو غار میں چھوڑ گئی ہے۔ اب جبریل کی ایک انگلی سے اس بچے کے لیے دودھ نکل رہا ہے، دوسری انگلی سے شہد نکل رہا ہے، تیسری انگلی سے مکھن نکل رہا ہے۔ جبریل اپنی انگلیاں چسواتا ہے اس بچے کو، جبریل کی انگلیوں سے نکلنے والے رس سے بچہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن اللہ رب العزت آگے دیکھو کیسے نظارے دکھاتا ہے۔ یہی بچہ بعد میں کون ثابت ہوا؟ وہ سامری جادوگر کہ جس نے قوم کو بچھڑے کی پوجا پہ لگا دیا، جبریل کے پاکیزہ ہاتھوں میں پلنے والا، اور وہ کفر کے اندر انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، ادھر فرعون کے ناپاک ہاتھوں میں پلنے والا وہ اللہ کا نبی بن گیا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا، ظاہراً پرورش فرعون کر رہا تھا، ظاہراً پرورش جبریل کر رہا تھا، لیکن حقیقتاً میں اللہ کر رہا تھا۔ اگر حقیقتاً فرعون پرورش کر رہا ہوتا تو اس بچے میں فرعونیت والے آثار آتے، حقیقتاً اگر جبریل پرورش کر رہا تھا تو اس موسیٰ بن ظفر میں جبریل والے آثار آتے، لیکن اصل پرورش کرنے والا میں ہوں، میں اللہ ہوں کہ میں نے اس انداز میں انتظام کروائے کہ جو فرعون کے گھر میں پلنے والا ہے اس کو میں نے موسیٰ بنا دیا، موسیٰ نبی بنا دیا، اور جو جبریل کے ہاتھوں میں پرورش پانے والا ہے اس کو میں نے سامری بنا دیا۔ تو میرا اللہ ایسی پرورش کرنے والا ہے۔ تو اللہ ہر چیز کی پرورش کرنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ اور عالم کا لفظ میں نے کہا کہ اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ خود ذات باری تعالیٰ کے علاوہ باقی سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، اور گویا کہ باقی سب کچھ کے انتظام وہ اللہ ہی کر رہا ہے۔ جن کو ہم معبود بنا بیٹھتے ہیں نا اللہ کے سوا، ان کے بھی انتظام وہی کر رہا ہے،
وہ خود بھی اپنے انتظامات پر قادر نہیں ہے، ان کے انتظامات بھی وہ اللہ ہی کر رہا ہے، ذات باری تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کے وہ انتظام کر رہا ہے۔ اور لفظ عالم خود اتنا وسیع ہے کہ جس میں سب کچھ آ گیا، تو جس وقت پھر اس کی بھی آگے اللہ نے جمع استعمال کر دی، تو اس کے اندر پھر مبالغہ پیدا ہو گیا، اس کی بھی جمع استعمال کر دی کہ اس کے اندر بہت مبالغہ پیدا ہو گیا کہ کوئی چیز بھی نہیں چھوٹتی، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چھوٹتی، ہر چیز کا ہر انتظام کرنے والا میرا اللہ ہے۔ تو جب ہر انتظام کرنے والا میرا اللہ ہے تو پھر میری التجائیں، میری دعائیں، میری پکاریں اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔